وہ جس کی بظاہر گردن کٹی ہے، آنکھیں نکلی ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ علیحدہ ہے، سر علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے، بازو علیحدہ ہے، آنکھیں علیحدہ ہیں، کان علیحدہ ہیں۔ اللہ تیرے حکم پر ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں، اسے مردہ کہتے نہیں ہیں، مردہ گمان تو کرے۔ اللہ فرماتے خبردار، نہ تم انہیں مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ گمان کر سکتے ہو۔ انہیں مردہ گمان کرنا بھی میرے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور مردہ کہنا بھی میرے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ یہ کیسی زندگی ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن مجید نے جہاں کافروں کا ذکر کیا نا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، تو چلتے پھرتے کافروں کو قرآن نے مردہ کہا۔ چلتے ہیں، قرآن نے کہا کل موتا، یہ مردے کی طرح ہے، دیکھتے ہیں تب بھی مردے، سنتے ہیں تب بھی مردہ، چلتے ہیں تب بھی مردہ، کھاتے ہیں تب بھی مردہ، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیوی بچے سب کچھ ہے، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں۔ اور ادھر دیکھیے مقام احد ہے، حضور کے چچا امیر حمزہ کا سر علیحدہ، دھڑ علیحدہ، آنکھیں علیحدہ، کان علیحدہ، بازو علیحدہ، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کہتے خبردار، انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ الہی ہم سمجھے نہیں، چل کر بھی مردہ، کھا کر بھی مردہ، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی مردہ، سماعت ہونے کے باوجود بھی مردہ، دل کی دھڑکن ہونے کے باوجود بھی مردہ، خون کی روانی بھی ہے تب بھی مردہ، سب کچھ معاملات زندگی چل رہے ہیں لیکن پھر بھی مردہ، اور سر علیحدہ، دھڑ علیحدہ، بازو علیحدہ، آنکھیں علیحدہ، کان علیحدہ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ پھر بھی حکم دیتا ہے یہ زندہ ہے۔ اللہ ہم نے تو کھانے پینے چلنے پھرنے کو زندگی سمجھا، اور جس کی گردن تن سے جدا ہو جائے ہم نے اسے مردہ شمار کیا۔ فرمایا تم اس شعور کو نہیں سمجھ سکتے، جو چل کر، کھا کر، پی کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، زندگی رکھ کر، جس کا سینہ میرے محمد کی محبت سے خالی ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے، وہاں بھی مردہ ہے۔ اور جس کی گردن کٹ جائے، آنکھیں جدا ہو جائیں، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن دل میں عشق محمد ہے، وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ انبیاء نے جنت کو دیکھا ہے لیکن جزائے اعمال میں نہیں دیکھا، وہ ان کا شرف ہے۔ بقیہ کسی کتب نے، غوث نے، ابدال نے آج تک جنت کی نہیں دیکھی۔ جنت دیکھی ہوگی تو نظارے میں دیکھی ہوگی، جنت کا داخلہ نہیں ملا، لیکن ایک مصطفیٰ کی امت کا فرد ہے جس کو قیامت سے پہلے جنت کی نعمت مل جاتی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی امت کا شہید ہے۔ شہید، حافظ، عالم، قاری، متقی، کسی کو جنت کی ہاں کھڑکی تو کھول دیں گے، جنت کی ہوا آئے گی، جنت کی فضا آئے گی، جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا قیامت سے پہلے۔ لیکن مصطفیٰ نے فرمایا جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، خدا اس کی روح کو اٹھا کر سبز پرندوں کے جسموں میں رکھ کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ وہ شہید پہلے جنت میں اس کی روح ہوتی ہے۔ عزیزان من، یہ شہید کا مقام ہے، شہید کا رتبہ ہے، اور کوئی بھی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ نہ ولی کرے گا، نہ عالم کرے گا، نہ قاری کرے گا، نہ آپ کریں گے۔ فرمائے ما احد يدخل الجنہ یتمنى ان یرجع الى الدنیا، ایک نہیں جو تمنا کرے کہ مجھے دوبارہ بھیجو، لیکن امت کا شہید جب خدا قیامت کے دن پوچھے گا شہید سے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا مولا اگر مجھے دینا چاہتا ہے جنت کی نعمتیں تو مل گئی ہیں، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج۔ ذرا میں ان لوگوں کا بھی نظریے کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو شہادت کو درد بیان کرتے ہیں،
شہادت کو علم بیان کرتے ہیں. شہادت درد کا نام نہیں، شہادت محبت کا نام ہے. شہادت میں تکلیف نہیں ہوتی، شہادت میں تکلیف نہیں ہوتی. گردن کٹے تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں بازو کٹے تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں آنکھ نکلے تکلیف نہیں ہوتی، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تکلیف نہیں ہوتی. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھئی اگر تکلیف ہوتی گردن کٹنے کی، بازو کٹنے کی، سر کے تن سے جدا ہونے کی تکلیف ہوتی، کبھی شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا نہ کرتا، دنیا میں آنے کی تمنا نہ کرتا. خدا جب پوچھے گا شہید سے بتا تجھے کیا چاہیے، مولا تیری جنت بھی اچھی ہے، جنت الفردوس بھی اچھی ہے، جنت النعیم بھی اچھی ہے، لیکن مجھے دینا چاہتا ہے خدایا مجھے دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں پھر گردن کٹاؤں، تیری راہ میں پھر گردن کٹاؤں، تیری راہ میں پھر گردن کٹاؤں. اللہ اتنا تو لطف جنت کی نعمتوں میں نہیں جتنا تیرے نام پہ گردن کٹانے میں بندے کو لطف آ جاتا ہے. اتنا مطلب ہے شہادت ہے محبت کا نام، شہادت ہے اللہ سے عقیدت کا نام. شہید میرے آقا کا فرمان ہے الشہید لا یجد علم القتل، شہید کو فرمائے قتل کی تکلیف نہیں ہوتی، شہید کو قتل کی تکلیف نہیں ہوتی. دشمن نیزے بھی چلائے تب بھی لطف ہے، دشمن تلوار بھی چلائے تب بھی لطف ہے، دشمن پیاسا رکھے تب بھی لطف ہے، دشمن قید میں رکھے تب بھی لطف ہے، دشمن اگر جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی لطف ہے. شہادت عذاب نہیں، شہادت تو لطف کا نام ہے. شہادت تکلیف نہیں، شہادت تو سکون کا نام ہے. شہادت دوری کا نام نہیں، شہادت تو ملنے کا نام ہے. ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی کوئی نہیں جو دنیا میں آنے کی تمنا کرے، شہید تمنا کرے گا. مطلب یہ شہادت لطف ہی ایسا ہے کہ پہلے نعمتوں کا سنتا تھا کہ جنت ہے، حوریں ہیں، لیکن جیسے گردن پہ تلوار چلتی ہے نعمتوں کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، حوروں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. شہید کا مطلب یہ ہے. اور میں حدیث پڑھنا چاہوں گا انما الاعمال بالخواتیم. محمد اسحاق شہید کا جو خاتمہ بالخیر ہوا اور جس منصب پہ اللہ نے ان کو موت نصیب کی، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. اچھے عمل کا معاملہ اچھے خاتمے پر ہے، منصب کا معیار اچھے خاتمے پر ہے. آپ محراب و منبر کے وارث ہیں، آپ قوم کے سردار ہیں، آپ قوم کے وڈیرے ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کسی قوم کے سربراہ ہیں. اچھے عمل زندگی میں یا برے، بس خدا سے یہ مانگا کرو کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا، بایزید بستامی سے کسی کافر نے پوچھا، وہ کتا لے کے بیٹھا ہوا تھا، کتا باندھ کر بایزید گزر رہے تھے. اس نے کہا بایزید یہ بتاؤ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے کہا بابا خدا مجھے بخش دے تو پھر میری داڑھی ہی اچھی ہے، خدا مجھے نہ بخشے تو پھر تیرے کتے کی دم ہی اچھی ہے. انما الاعمال بالخواتیم. ارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، داڑھی کا معیار خاتمے پر ہے، پگڑی کا معیار خاتمے پر ہے، قوم کا معیار خاتمے پر ہے، نماز کا معیار خاتمے پر ہے، روزے کا معیار خاتمے پر ہے، منصب کا معیار خاتمے پر ہے. خدا سے اچھا خاتمہ مانگا کریں اور ایسا مانگے جیسے محمد اسحاق کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. عزیزان مکرم، اللہ نے انہیں ملک و ملت کی حفاظت اور جان تحفظ کی حفاظت میں خدا نے ایسا منصب عطا کیا کہ زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو گئیں.